اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، سورہ الکوثر مشہور و معروف سورہ ہے، ہم متعدد بار اس کو دن میں پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ایک نقطہ پنہان ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک سوال ہے۔ سوال کیا ہے جناب عالی؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کی معنی کیا ہے؟ آپ فرق کہیں گے جناب عالی، اس کی معنی بالکل سادہ ہے، اے رسول تیرا دشمن بے اولاد ہوگا یا بریدہ نسل ہوگا یا اس کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ معنی یہی ہے، تراجم کے اندر یہی لکھا ہوا ہے، نسل آگے نہیں چلے گی اللہ فرما رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے زحمت کی ہے یہ دیکھنے کی؟ آپ جب کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اس کی نسل آگے نہیں چلے گی دشمن رسول کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نسل آگے چلی، حتیٰ کہ وہ شخص جس کے بارے میں اہل سنت اور شیعہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو طعنہ دینے والا شخص تھا یہ عاص بن وائل تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا تھا کہ اس کا فرزند نہیں ہے، اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، یہ ابتر ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی گھبرانا نہیں، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، خیر کثیر عطا کر دیا، تیرا دشمن ابتر ہوگا، تو ابتر نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے کہہ دیا، لیکن عاص بن وائل کی اب جب دیکھتے ہیں، ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس کے بیٹے بھی نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑا کمبخت بیٹا اس کا تو عمر و عاص ہے، جو صفین کے اندر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا معاویہ کے ساتھ مل کر۔ تو بھائی اللہ جو کہہ رہا ہے کہ نسل آگے نہیں چلے گی، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دشمن رسول کی نسل چل رہی ہے، تو یہ گتھی کیسے سلجھے؟ اس گتھی کو سلجھایا ہے آیت اللہ مکارم شیرازی کی تفسیر نمونہ میں۔ انہوں نے فخر رازی جو کہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی بات نقل کر کے فخر رازی کہتے ہیں جناب عالی اس آیت کو اس طرح سے دیکھیے۔ کیسے دیکھیں جناب؟ کہا کہ اس سے مراد، ابتر سے مراد یہ نہیں ہے کہ جسمانی طور پر اولاد رسول، اولاد دشمن رسول پیدا نہیں ہوگی، پیدا ہوگی، اس کی نسل بڑھے گی، لیکن ان کے اندر نامور شخصیت کوئی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ فیوچر میں اللہ نے ایک پریڈکشن کر دی ہے، ایک پیشن گوئی کر دی ہے کہ رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، لیکن تیرا جو دشمن ہے اس کو کوئی ایسی شخصیت ہم اس میں سے قرار نہیں دیں گے، اس کی نسل میں سے، جو کہ مشہور و معروف ہو، جس کا نام قیامت تک زندہ رہے۔ تو اس معنی میں یہ آیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، مثالیں دے کر فخر رازی فرماتے ہیں، دیکھیے آل رسول چلی بی بی فاطمہ الزہرا کے توسط سے، آتے آتے اس میں سے کیسے لوگ نکلے، کیسی شخصیات نامور نکلیں، اس میں سے جعفر نکلے، اس میں سے باقر نکلے، اس میں سے قاسم نکلے، اس میں سے نفس زکیہ جیسے لوگ نکلے، جن کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، لیکن جب دشمن رسول کو دیکھتے تو اس کی نسل سے کوئی ایسی نامور شخصیت نظر نہیں آتی جو کہ خیر کا مصداق ہو، سارے شر کے مصداق ہیں، اگر ہیں بھی تو اگر ان کا نام آیا بھی ہے تو شر کی وجہ سے آیا ہے، خیر کی وجہ سے نہیں آیا۔ ٹھیک، میں کہتا ہوں آگے اس کو اگر ایکسٹینڈ کریں تو دیکھیے کہ میں اس میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آل رسول کی جو قبریں ہیں وہ بھی آج مومنوں کی زیارت گاہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ، ہزاروں لوگ دن کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر زیارت کرتے ہیں، وہاں پہ منت مانگتے ہیں، وہاں پہ پھول چڑھاتے ہیں اور اپنا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دشمن رسول کی قبروں کا کوئی نام و نشان آج تک نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو کسی کونے میں اس پر لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے، فخر رازی نے اس گتھی کو اس طرح سے سلجھایا ہے۔ آپ اگر چاہیں تو تفسیر نمونہ میں سورہ الکوثر کے ذیل میں یہ چیز ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فخر رازی نے تقریباً 15 اقوال کوثر کے بارے میں بیان کیے ہیں، جن کے اندر تیسرے نمبر پر آپ کو یہ قول جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا فخر رازی کا وہ ملے گا۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں معارف اہل بیت اور معارف قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔